السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر تشریف لایا ہے. تم مشقت میں پڑو تو اس پر یہ بات بہت گراں گزرتی ہے. وہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر لحظے تمہارے ہی بارے میں فکر مند رہتا ہے. ایمان والوں کے ساتھ وہ بہت شفقت کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس موضوع پر آپ تیسرا خطبہ جمعہ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آپ رؤوف الرحیم تھے بچوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے خواتین کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے بڑوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے خطا کاروں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے پوری امت کے لیے، اور رؤوف الرحیم تھے اپنے ماتحت افراد، ملازموں اور خادموں کے لیے. آج کا ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماتحت افراد کے ساتھ کیسے رؤوف الرحیم تھے. میرا اور آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی شان سننا تو پسند کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل بہت کم لوگوں کو اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے. آج ہمارا معاشرہ باس اور اس کے سب آرڈینیٹ، کوئی بھی آجر اور اجیر، کوئی بھی سرمایہ دار اور اس کے ملازمین کے درمیان ایسی افراط و تفریط کا شکار ہے
کہ لگتا ہے کہ سارے ہی ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں. بڑا بھی ظلم کر رہا ہے تو چھوٹوں نے بھی ظلم میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. افسران بالا اگر زیادتی کر رہے ہیں تو ماتحت افراد نے بھی زیادتی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. آئیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خوبصورت زندگی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے خادموں، غلاموں، نوکروں، ماتحتوں، خدمت گزاروں کے ساتھ کیسے رؤوف الرحیم تھے. اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 درجن سے زائد صفات احادیث کا مطالعہ کر کے اس بندہ فقیر نے جمع کی. ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بطور رؤوف الرحیم اور اسوہ کامل کے سب سے پہلی عظمت کی بات آپ کی زندگی اور آپ کے کردار میں یہ پائی جاتی تھی کہ آپ ماتحت افراد کو اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے. ان کو کوئی چوتھے درجے کی مخلوق، کوئی جانور، کوئی حیوان اور ایسا انسان نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے کوئی ایموشنز نہ ہوں، ان کے جذبات نہ ہوں، ان کے احساسات نہ ہوں، ان کا کوئی احترام نہ ہو، ان کی کوئی عزت نہ ہو، ان کی کوئی تکریم نہ ہو. چاہے آپ کا تعلق ایک فیکٹری، ایک مل، ایک سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ ہے اور آپ نے اللہ کو بڑی دولت دی ہے اور آپ کے پاس سینکڑوں افراد کام کر رہے ہیں، یا آپ کا تعلق ایک مدرسے کے ساتھ ہے اور آپ کے ماتحت 20 افراد خدمت کر رہے ہیں، یا آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے اور آپ بڑی کرسی اور بڑے منصب کے اوپر فائز ہیں اور آپ کے ماتحت بہت سارے افراد کام کر رہے ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہوں گا، کبھی بھی فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کے اپنی گردنوں میں فرعون جیسے سریے ڈال کے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تو انسان ہوں اور یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام خدام کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ماتحت افراد کے ساتھ اور اپنے ماتحت عملے کے ساتھ کس پیار اور محبت سے پیش آتے تھے، اس کا خوبصورت ترین جائزہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ آپ کے خادموں میں سے ایک نمایاں ترین خادم حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان زید ابن حارثہ کی زندگی بھی بڑی مشکلوں میں گزری تھی. بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ملنے جاتے ہیں ننیال کی طرف، راستے میں کچھ ظالم لوگ پکڑ لیتے ہیں، دشمنی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پکڑ کے اس بچے کو گرفتار کر لیتے ہیں. گرفتار کر کے اس دور کے اندر جو غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح بیچا جاتا تھا، ان کے ریٹ لگائے جاتے تھے. جناب زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک منڈی میں بیچ دیا جاتا ہے. وہاں سے خریدتے بکتے بکاتے مکہ میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے بزنس کے لیے یا اپنے گھریلو کاموں کے لیے غلام کی ضرورت تھی. حضرت خدیجہ کے غلامی میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے پیغمبر سے حضرت خدیجہ کی شادی ہو جاتی ہے تو حضرت خدیجہ اس غلام کو بطور تحفہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں. یہ غلام تھے، بکتے بکاتے پہنچے تھے. ہماری ماتحت افراد تو آزاد انسان ہے نا، یہ غلام تھے جو منڈی سے بکتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے تھے. نہ جانے آپ نے کیسی محبتیں دیں، کیسی شفقتیں دیں، کیسا پیار دیا
کیسی الفت دی، کیسے جذبے دیے، کیسی چاہتیں دیں، کس طرح سے اس نوجوان کے جذبات کو آپ نے اس انداز سے اس کے اندر اور اس کے دل میں گھر کر لیا کہ جب اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو بکتا بکاتا کہیں غائب ہو چکا ہے، پریشانی میں نہ جانے اس کی راتیں کیسے کٹتی ہوں گی۔ حج کا ایک قافلہ حج سے واپس گیا، انہوں نے جناب زید کو دیکھا، ان کے باپ سے کہا ہم نے تمہارے بیٹے کو مکہ میں دیکھا ہے، وہاں ایک شخصیت ہے، اب سردار عبد المطلب ان کے گھرانے کا ایک فرد ہے اور ان کے پاس وہ ان کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہے، باپ سے کب رہا جاتا تھا۔ انتظام کیا، بہت سارے انتظامات کیے، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، جناب زید تک پہنچے، جناب زید کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ ساتھ سردار عبد المطلب کے پاس پہنچے، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کا تعلق سردار گھرانے سے ہے، آپ لوگ تو غلاموں کو ویسے ہی آزاد کر دیتے ہیں، میرے بیٹے کو تو اس طرح سے غلام بنایا گیا ہے اور وہ آپ کے پاس پہنچا ہے اور آپ کی خدمت میں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی بجائے تمہیں کوئی اور آپشن نہ دوں؟ کہنے لگے وہ کیا آپشن؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لینے دینے سے میرا کوئی تعلق نہیں، زید کو اختیار دے دیتے ہیں، چاہے گا تو میرے پاس رہ لے گا، چاہے گا تو آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ جناب زید کو بلایا، کہا زید پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی پہچانتا ہوں، میرے ابو جی ہیں۔ کہا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی پہچانتا ہوں میرے انکل ہیں، یہ جناب حارثہ میرے والد محترم ہیں، یہ جناب کعب میرے انکل ہیں، میرے چچا ہیں۔ فرمایا زید میں تمہیں پوری خوشی کے ساتھ اختیار دیتا ہوں، ان شئت ذهبت معهم، ان شئت ذهبت معهم، اگر تم چاہو تو باپ لینے آیا ہے، تمہارا انکل موجود ہے، اس کے ساتھ جا سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو میرے پاس بھی رہ سکتے ہو۔ جناب زید کچھ لمحے سوچے بغیر کہا اللہ کے پیارے نبی میں تو ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ باپ ناراض ہو جاتا ہے، زید بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اتحب العبودیہ علی ابیک و امیک و بلدیک؟ اے زید میرے بیٹے غلامی کی زندگی، اور وہ بھی اجنبی علاقے میں، باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر اور اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک اجنبی علاقے میں غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ جناب زید کہتے ہیں تم کیا جانو غلامی کے تانے دینے والے میرے ابا جان، یہ وہ ہستی ہیں، انہوں نے مجھے وہ محبتیں دی ہے کہ اب زید کی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اعلان کر دیا کہ میں زید کو غلامی سے آزاد کرتا ہوں، یہ آج کے بعد آزاد ہے، زید کے پاس یہاں باپ کوئی نہیں اور میرے پاس بیٹا کوئی نہیں، آج کے بعد زید کو میں اپنا بیٹا قرار دیتا ہوں۔ اس وقت تک ابھی منہ بولے بیٹے کے احکام وہ نہیں تھے جو بعد میں آئے، اور پھر اس کے بعد سے اس کا باپ خوش ہو گیا کہ یہ ایسی ہستی ہے، ایسی محبتیں دیتا ہے غلاموں کو، خادموں کو، متاحتوں کو، نوکروں کو جو بکتے بکاتے پہنچے ہیں، جن کا وارث کوئی نہیں، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کا پرسان حال کوئی نہیں، وہ تو خوش ہو کے واپس چلے گئے، اور بڑے عرصے تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں
یہی بات معروف رہی کہ زید تو ان کا بیٹا ہے، زید تو ان کا بیٹا ہے، بلکہ لوگ کہتے بھی رہے زید ابن محمد، زید ابن محمد، زید ابن محمد۔ اللہ نے اپنے اس نوکر، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے اس نوکر کا اتنا خیال رکھا کہ اس کی شادی اپنی ایک رشتہ دار خاتون کے ساتھ کروائی، معزز گھرانے میں کروائی، ایک غلام کی شادی سرداروں کے خاندان میں کروا دی۔ یہ علیحدہ بات ہے، اس کا مزاج اور تھا، سیدہ زینب کا مزاج اور تھا، آپس میں مزاج نہ مل سکا اور بعد میں ان کی علیحدگی اور سپریشن ہو گئی۔ یہ واحد صحابی ہیں جناب زید جن کا نام لے کر تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر اللہ نے باقاعدہ حکم جاری کیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ دور جاہلیت کے تحت جو کچھ بھی کسی کو کسی کے باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا وہ دور ختم ہو چکا۔ آج کے بعد زید کو زید ابن محمد نہیں کہنا ہے بلکہ زید ابن حارثہ کہنا ہے، جو ان کا حقیقی باپ ہے اسی کے نام سے ان کو بلایا جائے۔ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ کیا تعلق تھا ماتحتوں کے ساتھ؟ میں کہاں کہاں آپ کو لے کے جاؤں، اللہ کے پیغمبر کی عظمت کا، آپ کے کردار کا کون کون سا پہلو آپ کو دکھاؤں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے متحد افراد کو ایسی شفقت دیں، ایسی محبت دیں، ایسا پیار دیں، ایسی الفت دیں۔ ماں باپ تو نہیں، کم از کم ان کو بڑے سارے پیسوں کی بھی آفر ہو جائے، بڑی ساری جاب کی بھی آفر ہو جائے، لیکن وہ آپ کے اخلاق، آپ کی محبت، آپ کے کردار کا ایسا گرویدہ ہو کہ وہ کہے نہیں، جن کے پاس میں کام کر رہا ہوں بڑے عظیم انسان ہیں، یہاں کوئی 10,000 زیادہ بھی ملتا ہے، لیکن جس کے پاس میں اس وقت کام کر رہا ہوں مجھے اس سے اچھا انسان کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے ساتھ آپ رؤوف الرحیم تھے، شفقت کرنے والے تھے، محبتیں کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، الفت کرنے والے تھے۔ آپ کی زندگی کا دوسرا اصول یہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہ دل میں اللہ نے رحم کا جذبہ ایسا رکھا تھا کہ آپ نے اپنی امت کو سکھایا متحد افراد کو ایسی عزت دو، ان کو اس طرح کے ناموں سے نہ بلاؤ، یا عبدی، او میرے غلام ادھر آ، میرے غلام پانی پلا، میرے غلام کھانا بنا، میرے غلام فلاں کام کر، میرے غلام فلاں کام کر۔ سابقہ دور کے بادشاہ اپنے غلاموں کو بلاتے تھے، سردار اور وڈیرے لوگ اپنے غلاموں کو بلاتے تھے تو ان کی سرداری کا تقاضا ہوتا تھا کہ غلاموں کو ان کی غلامی یاد کروائی جائے، غلام غلام کہہ کے بلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے عبدی، میرا بندہ، میرا غلام، تم سب تو اللہ کے غلام ہو، کوئی کسی کا بندہ نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ کیا کہہ کے بلایا کرو؟ فرمایا تم کہا کرو یا فتایا او فتاتی، او میرے جوان ادھر آؤ، میرے جوان کھانا بنا دو نا، او جوان روٹی بنا دو، او جوان یہ کام کر دو، ایسے کہہ لیا کرو۔ فتاتی، اس طرح سے ان لونڈیوں کو اچھے انداز سے بلا لیا کرو، ہر وقت عبدی عبدی، میرا بندہ میرا بندہ، میرا غلام میرا غلام، اس طرح کے الفاظ سے بلانے کی بجائے آپ نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں توجہ دلائی کہ ان کو ایسے انداز سے بلاؤ جن کے اندر اپنائیت اور شفقت کا اظہار ہوتا ہو۔ شاید انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ اپنے غلاموں کو بھی بھائی کہہ کے بلا لیتے تھے، اپنے غلاموں کو بھی بھائی کہہ کے بلا لیتے تھے۔ اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، بے شک تمہارے نوکر ہیں تو تمہارے بھائی ہی، تم بھی آدم کے بیٹے ہو، وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں، تم بھی
بھی ہوا کی نسل سے ہو، وہ بھی ہوا کی نسل سے ہیں، تمہارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، تمہاری دو آنکھیں ان کی دو آنکھیں، اخوانکم خولکم۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی تمہارے متحد افراد ہوتے ہیں وہ حقیقت میں تمہارے بھائی ہی ہوتے ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے خدمت کے لیے انہیں تمہارا ماتحت کر دیا ہوتا ہے۔ تو اس میں فخر والی کون سی بات ہے؟ حالات بدلتے رہتے ہیں اور کروٹیں ایسی کھاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے نوکروں کو ان کی ایسی کہانیاں، ان کی ایسی سٹوریز، ان کے ایسے واقعات سنے ہیں۔ خود میرے ایک استاد محترم نے فیصل آباد کے کپڑے کے بڑے تاجر کے بارے میں بتایا، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا سرمایہ دار، اور سینکڑوں اس کے ملازم ہیں، اور ان میں سے ایک ملازم جو اس کی دکان پہ باہر بیٹھ کے کام کرتا تھا، جب حالات بدلے تو وہ ملازم دکان کے اندر تھا اور وہ دکان کے باہر تھا۔ یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں۔ اس کی ماتحتی سے آپ کو یہ کس نے حق دے دیا کہ آپ ہر وقت اس کی بے عزتی کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ کس نے حق دے دیا کہ آپ کی اس کی عزت نفس کو مجروح کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ سرمایہ اور پیسے کی وجہ سے فرعون بن جائیں؟ آپ کو یہ کس نے اجازت دی کہ آپ قارون بن جائیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عربی تھے نا، اور عربی نسل کے خاص غیرت والا ایک جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو کہتے ہیں کسی انسان کو تانا دے دیتے ہیں تو فلاں عورت کا بیٹا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر ہو تو تم مومن لیکن تمہارے اندر یہ عادت جاہلیت والی ہے، یہ جو تمہارے غلام ہوتے ہیں نا یہ بھی تمہارے بھائی ہی ہوتے ہیں۔ شاید انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا۔ بہت سارے لوگ خامخواہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے اور قرآن مجید میں غلاموں کا تذکرہ کیوں ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں اشارہ ضرور کروں گا، غلامی پہلے سے موجود تھی، اسلام نے اسے شروع نہیں کیا، بلکہ غلامی جو پہلے سے موجود تھی اور ظلم و ستم ہو رہے تھے، اسلام نے اس غلامی کو اخلاقیات کا پابند کیا، ایسی تعلیمات دیں کہ آہستہ آہستہ غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ آج جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور یورپ امریکہ کے اندر جو سیکس ورکر کے نام سے 18 20 25 سال کی بچیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور تمہاری ویب سائٹس کے اوپر جو کروڑوں قسم کی سیکس ورکر چند ٹکوں کی خاطر راتیں گزار رہی ہیں، قرآن پہ اعتراض کرنے والے سے کہوں گا کہ یہ اس دور کی لونڈیوں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا اصول یہ تھا کہ اپنے ماتحت افراد کو ذمہ داری اتنی دیتے جتنی ان کے اندر کرنے کی طاقت ہے، جتنی ان کے اندر ہمت ہے، ان کی طاقت سے بڑھ کے، ان کی ہمت سے بڑھ کے، ان کی جسامت سے بڑھ کے، ان کی صحت سے بڑھ کے، ان کے اوقات سے بڑھ کے ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے اوپر نہ ڈالتے، اور آپ اپنی امت کو بھی تعلیم دیتے، اخوانکم خولکم، تمہارے نوکر تمہارے ہی بھائی ہوتے ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت کیا ہوتا ہے، کلفوہم ما یطیقون، ان کو اتنی ذمہ داری دو جتنی وہ کر سکتے ہیں، فَإِن کلفتموہم، اگر کسی وجہ سے تمہیں کسی وقت ایسی ذمہ داریاں لگانی پڑیں جن کی کرنے کی ان کے اندر طاقت اور ہمت نہیں، فَأَعِینُوہم، تو ان اضافی ذمہ داریوں میں ان کی مدد کر دیا کرو۔ وہ مدد مالی بھی ہو سکتی ہے، وہ مدد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج کام زیادہ ہے، آپ کے ساتھ یہ 1-2 اضافی افراد لگا دیتے ہیں، آج کام زیادہ ہے، چلے میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں، آج کام زیادہ ہے، آج آپ کو اضافی کو پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلفوہم ما یطیقون، اتنی ان کو ذمہ داری دو جتنی وہ کر سکتے ہیں، اگر کسی وقت ایسی ذمہ داری دینی پڑے جو ان کی استطاعت سے بڑھ کر ہو،
فَأَعِينُوهُمْ، تو پھر تم ان کی مدد کیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا اصول، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے۔ اصل میں ان سب کا تعلق آپ کے دل کی نرمی کے ساتھ ہوتا ہے، رحم دلی کے ساتھ ہوتا ہے، اس جذبہ انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ نے اس سینے کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ اگر سینے میں پتھر ہو اور دل سخت ہو چکا ہو تو پھر یہ ساری باتیں بس اوپر سے گزر جاتی ہیں، انسان ان پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ ہم مانتے ہیں اللہ کے پیغمبر رحمت للعالمین ہے نا، ہم مانتے ہیں آپ رؤوف الرحیم ہیں، تو ہمیں ماننا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے پیغمبر کی رحم دلی کی کچھ جھلک تو نظر آئے، پوری نہیں تو کچھ تو نظر آئے۔ آپ کی زندگی کا پانچواں اصول یہ تھا کہ آپ جتنے متحت افراد تھے ان کے بارے میں کہتے کہ ان کی جو بھی پیمنٹ ہے، جو بھی ان کی سیلری ہے، جو بھی ان کی ڈیلی ویجز پہ ہیں تو ان کی مزدوری ہے، جو ان کی تنخواہ ہے، جو ان کا مشاہرہ یا وظیفہ ہے، جو بھی آپ نے ان کے ساتھ دینا طے کیا ہے، آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اسے دے دیا کرو۔ وہ تھوڑی سی تنخواہ جو وقت پہ مل جائے وہ اس بڑی ساری تنخواہ سے اس مزدور کے لیے زیادہ اچھی ہوتی ہے جو پیچھے اس کو دھکے کھانے پڑیں، مانگنا پڑے، چکر لگانے پڑیں اور باتیں سننی پڑیں، حالانکہ وہ اپنا حق لے رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک اس معاملے میں سختی فرماتے، آپ کی رحم دلی کا یہ تقاضا تھا کہ صحیح بخاری میں آپ نے ارشاد فرمایا، کل اللہ کہتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم، کل قیامت کے دن جب میری عدالت لگے گی تو 3 مظلوم ایسے ہوں گے کہ ان کا حق لینے کے لیے اللہ کہتے ہیں میں خود مدعی بن کے آؤں گا، ان ظالموں سے میں بحث کروں گا، میں جھگڑا کروں گا، وہ میرے دشمن ہوں گے، ان مظلوموں کے دشمن نہیں ہوں گے۔ اور ان میں سے ایک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں وہ ظالم انسان استوفى عملہ، جس نے کسی کو مزدور رکھا اور اس سے پورا کام لے لیا اور جب مزدوری دینے کی باری آئی تو اسے مزدوری دینے کے لیے وہ تیار نہ ہوا۔ یہ ایسا ظالم انسان ہے کہ اس کے خلاف خود اللہ اپنی عدالت میں کیس دائر کریں گے۔ کون ہے جو یہ سوچ سکتا ہو کہ اللہ میرے خلاف ہو جائے، اللہ میرے خلاف ہو جائے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چھٹا اصول کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کو یہ تلقین کرتے کہ اپنے متحت افراد، ملازمین، نوکر چاکر یہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، چشم پوشی کیا کریں، معاف کیا کریں، چشم پوشی کیا کریں۔ ایک غلطی ہو گئی، پھر غلطی ہو گئی، انسان ہے نا، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، میرا ایک نوکر ہے، یسیء و یظلم، بار بار غلطیاں کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ اس نے اگلا سوال کیا، وہ بار بار غلطیاں کرتا ہے، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کم اعفو عنہ، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ خاموش۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اوف عنہ 70 مرۃ فی کل یوم، ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ تم ایک دن میں 100 گناہ کرتے ہو اور اللہ تمہیں معاف کرتا ہے نا، اور وہ زیادہ قدرت والا ہے، تم 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔
محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ ایک محدث یہ کہتے ہیں خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی طرف سے جواب نہ دیا، آپ چاہتے تھے کہ اس کا جواب رب العالمین آسمانوں سے بھیجے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ خاموشی اس لیے اختیار کی کہ آپ اس کے سوال پہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ معافی کو تنگ کیوں کر رہا ہے، بس جب میں نے کہہ دیا ہے معاف کیا کرو تو خواہ مخواہ اس کی تعداد متعین کرنا اس سوال کا کوئی تک نہیں بنتا ہے۔ برائی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کتنی مرتبہ ہو جائے، نیکی تو انسان کو بار بار کر لینی چاہیے نا، تو معاف کرنا تو نیکی کا کام ہے، اس کی تو لیمیٹیشنز مقرر نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 7واں اصول یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو یہ تلقین کرتے تھے، ایک تو یہ رحم دلی اور دوسری یہ چیز کہ یہ یاد رکھنا بے شک تمہارے متحت ہیں لیکن تم اللہ کے متحت ہو اور اللہ کی عدالت میں تم برابر کھڑے ہوگے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جامع ترمذی میں بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے نوکر ہیں، ان کی شکایت لے کے آیا، میرے نوکر ہیں یکذبوننی ویخونوننی ویاسوننی، 3 غلطیاں بتائیں اس نے، اور یہ ہر ایک کو شکوہ ہوتا ہے اپنے متحت افراد سے، یہی شکوہ اس نے کیا۔ یکذبوننی، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ویخونوننی، خیانت کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، چیز ادھر ادھر کر لیتے ہیں، ویاسوننی، میری بات نہیں مانتے، جو کہتا ہوں کام پورا نہیں کرتے۔ 3 شکوے اس نے کیے، یکذبوننی ویخونوننی ویاسوننی۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میرے نوکر ہیں، مجھ سے غلط بیانیاں بھی کرتے ہیں، میری بات بھی پوری طرح نہیں مانتے، خیانت بھی کر لیتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ وہ کہتا ہے جواباً پھر میں بھی 2 کام کرتا ہوں، اشتمہم واضربہم، میں ان کو خوب گالیاں بھی سناتا ہوں اور ان کی پٹائی بھی کرتا ہوں۔ فکیف انا منہم، میرا اور ان کا معاملہ پھر اللہ کی عدالت میں کیسے لگے گا؟ میرا اور ان کا معاملہ پھر اللہ کی عدالت میں کیسے لگے گا؟ اگر آپ کو اللہ نے کسی بڑی کرسی پہ بٹھایا ہے، اگر آپ کو اللہ نے چیف منسٹر بنایا ہے، اگر آپ کو اللہ نے منسٹر بنایا ہے، اگر آپ کو اللہ نے ایم پی اے ایم این اے بنایا ہے، اگر آپ کو اللہ نے پولیس، فوج، واپڈا، ایجوکیشن یا کسی محکمے میں بڑی کرسی پہ بٹھایا ہے، اگر آپ کو اللہ نے بڑا تاجر بنایا ہے، بزنس مین بنایا ہے، ملوں کا مالک بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہماری دعا ہے اللہ آپ کو اور عزتیں دے، اللہ آپ کو اور برکتیں دے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کر لینا۔ مرنا تم نے بھی ہے، مرنا انہوں نے بھی ہے، موت تمہیں بھی آئے گی، موت متاتوں کو بھی آئے گی، سب ایک چارپائی پہ جاؤ گے، کفن کی چادریں لے کے جاؤ گے، قبر کی مٹی کے منوں نیچے دب جاؤ گے، پھر اللہ کی عدالت لگے گی۔ کچھ اس بارے میں بھی سوچ لیا کریں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی عدالت میں کیا میں اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا وہ 3 کام کرتے ہیں تو 2 میں کرتا ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غلط بیانی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، میں ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں، ان کو مارتا بھی ہوں، میرے اور ان کے اوپر اللہ کی عدالت کیسے لگے گی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، ان کی غلط بیانیاں، ان کی خیانت، ان کی نافرمانیاں اور تیری گالیاں اور تیرا مارنا، ان سب کا اللہ حساب لے گا۔ اگر تو برابر رہا، جتنی انہوں نے کرپشن کی تھی اتنی تو نے گالیاں دے لیں، جتنی انہوں نے غلط بیانیاں کی تھیں اتنی تو نے گالیاں دے لیں، تو حساب برابر۔ اور اگر ان کی خیانت زیادہ ہوئی اور تیری گالیاں، تیرا مارنا کم ہوا،
تو ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی، اور اگر ان کی خیانت کم ہوئی، تیرا مارنا زیادہ ہوا تو تجھے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، تیرے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوں گی، اور اگر تیری مار کم ہوئی تو ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی۔ جب آپ نے یہ 3 صورتیں بیان کیں، یا تو دونوں برابر رہے تو برابر سرابر ہو گیا، نہ دینا پڑا نہ لینا پڑا، اور اگر نوکروں کی زیادتیاں بڑھ گئیں تو ان کے اوپر بوجھ اضافی پڑ جائے گا، اور اگر تمہاری ذمہ داریاں زیادتیاں بڑھ گئیں تمہارے اوپر اضافی بوجھ پڑ جائے گا۔ وہ آخرت پہ ایمان رکھنے والا انسان تھا، جعل یہتف ویبکی، ایک کنارے بیٹھ کے یاد کرنے لگا، میں نے اس نوکر کے ساتھ کیا کیا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، چیخو پکار کر کے رونے ہی لگ گیا، کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی، میں نے بہت سوچا ہے، لگتا ہے میں ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، گواہ ہو جائیں آج کے بعد میں ان سب کو آزاد کر رہا ہوں۔ قصاص تو ہوگا، حساب تو ہوگا۔ یہاں پر میں اپنے ان بھائیوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا جو کسی کی ماتحتی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ وعدوں کی پاسداری، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اس کے مال کو اپنا مال سمجھنا، اس کے کام کو اپنا کام سمجھنا، یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے ماتحت افراد کی بھی یہ تربیت فرماتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، من استعملناہ علی عمل، جس کو ہم نے کوئی ذمہ داری دی، فکتم انا مخیطا فما فوقہ، اس نے ہماری ذمہ داری میں سے ایک سوئی بھی چھپا لی تو قیامت کے دن یہ سوئی بھی اس کو واپس کرنی پڑے گی، یہ اسے واپس کرنی پڑے گی۔ ایک دھاگا بھی نہ چھپائیں، اپنے مالک کا ایک دھاگا بھی نہ چھپائیں۔ آپ نے فرمایا ایک سوئی بھی جس نے چھپا لی، ایک سوئی بھی چھپائی تو اسے دینی پڑے گی۔ ایک اور حدیث میں غزوہ خیبر ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کون کون شہید ہوئے، فلان شہید، فلان شہید، فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید، مروا علی رجل، ایک آدمی کے پاس سے گزرے، کہنے لگے یہ بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس کو شہید نہ کہو، تم اسے شہید کہہ رہے ہو، میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک چادر جو اس نے چرائی تھی وہ اس کے اوپر جہنم کی آگ بن کے اس کو سزا دے رہی ہے۔ اس نے تو اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرے وہ بھائی جو کسی کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، نماز کی بھی وہ چھٹیاں کریں، ادھر ادھر کی بھی غلطیاں کریں، پھر اپنے مالکوں کی چیزیں بھی ادھر ادھر کریں، خیانت بھی کریں، ان کو بھی یاد رکھنا ہوگا اللہ کی عدالت تو قائم ہوگی نا، حساب تو دینا ہوگا، اور سب اللہ کی عدالت میں برابر کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا 7واں اصول یہ تھا، آپ کی رحم دلی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اپنے ماتحت افراد سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے تھے کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی کام تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں، حال احوال، خیر خیریت، ضروریات، حاجات پوچھتے رہتے، اور کثرت کے ساتھ پوچھتے رہتے۔ بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں راوی بیان کرتا ہے، کان مما یقول، آپ اکثر اپنے خادموں سے پوچھتے تھے، الک حاجہ، کوئی کام تو نہیں ہے؟ کبھی کبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز سے پوچھتے اور خدمت کرنے والے جس انداز سے خدمت کرتے، سچی بات یہ ہے وہ پڑھ پڑھ کے حیرانی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جناب ربیہ آپ کے خادم ہیں، آپ کے خادم ہیں، اور ایسے خادم کہ صفہ میں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی کے طالب علم ہیں، اور اپنے شوق سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، شوق کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں۔ جناب ربیہ کہتے ہیں
کہ میں سارا دن اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی کوشش میں لگا رہتا تھا، حتی العشاء الآخرہ، حتیٰ کہ عشاء کی نماز ہو جاتی تو پھر میرے دل میں خیال آتا کہ اللہ کے پیارے نبی اب گھر چلے گئے ہیں، آپ کو گھر میں کوئی کام پڑ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، وہاں آپ کے پاس گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، کہیں آپ کو پریشانی نہ ہو، عشاء کے بعد میں آپ کے گھر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا، جب دروازے پہ بیٹھ جاتا تو میں انتظار میں رہتا کہ اللہ کے نبی مجھے کب کوئی کام کہتے ہیں، لیکن آپ گھر جا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھتے رہتے حتی املا، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے میں تھک جاتا، میں پھر بھی اٹھنا گوارا نہ کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے دروازے پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے نیند آ جاتی۔ تو آپ کی روٹین تھی، آپ پوچھتے تھے کوئی کام کوئی ضرورت۔ جناب ربیہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی طویل حدیث ہے، ایک مختصر ہے صحیح مسلم میں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ جناب ربیہ کہتے ہیں ایک دن آپ نے جب دیکھا کہ یہ شخص میری اتنی خدمت کرتا ہے، میرا اتنا خیال کرتا ہے، سارا دن بھی خدمت اور عشاء کے بعد گھر کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، آپ نے پوچھا ربیہ کوئی کام کوئی ضرورت؟ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی کا جو منصب ہے، جو آپ کی شان ہے، جو آپ کا مقام ہے، اس لحاظ سے میں آپ کو کام کہوں گا۔ میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی ابھی نہیں بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ پوچھا ربیہ کوئی کام؟ جناب ربیہ نے پوچھا آپ کا اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا مقام ہے، کوئی بڑا سارا کام کہوں گا۔ اور یہ یاد رکھیے جناب ربیہ صفہ کے طالب علم ہیں، نہ گھر ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ سواری ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، ضرورت کے مطابق اللہ کچھ بھیج دیتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ جناب ربیہ کہتے ہیں میں نے بہت سوچا کہ اللہ کے نبی سے کیا کام کہوں، سوچ کے یوں میں سوچ کے سوچتا رہا۔ رزق کہوں کہ کھلا رزق مل جائے، نہیں، رزق تو ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا کہوں دنیا ختم ہو جائے گی، گھر کا کہوں گھر بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی پھر ملے، پوچھا ربیہ تم نے بتایا نہیں؟ کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی مجھے آپ سے یہ کام ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے شفاعت کر دینا کہ اللہ ربیہ کو جہنم دکھائے بغیر اور اس میں داخل کیے بغیر جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ربیہ کوئی کام میں اللہ سے مانگ لوں آپ کے لیے؟ کہا مرافقتک فی الجنہ، یہ تعلق ہے ایک مثالی خادم کا اور خدمت کروانے والے کا۔ کہا دل چاہتا ہے جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، کام یہ ہے دعا کر دیں جنت میں بھی آپ کا ساتھ ہی نصیب ہو جائے۔ پوچھا کوئی اور کام؟ کہا کوئی اور، وہ بھی یہی ہے کہ دعا کر دیں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ فرمایا انی فاعل، میں ضرور کروں گا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، لیکن ربیہ تم زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ کے نا اس کام میں میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا 8واں اصول اپنے خادموں، نوکروں، مطاطوں کے حوالے سے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی اپنے خادموں کے گھر صرف ملنے کے لیے چلے جاتے۔ جناب انس کہتے ہیں آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر میں میں تھا، میری والدہ تھی، چند ایک ہم لوگ تھے، آپ تشریف لے آئے، نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا چلو مصلے بچھاؤ، نماز پڑھاتا ہوں تمہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی،
نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، نماز پڑھانے کے بعد یعنی آپ نے نفلی نماز پڑھائی، اپنے خادم کو، خادم کی والدہ کو پیچھے کھڑا کر لیا، پیچھے خادم ہے، اس سے پیچھے ان کی والدہ ہیں، اس طریقے سے آپ نے 2 صفیں پیچھے بنا دیں، نفلی نماز ان کے گھر میں جا کے پڑھائی۔ جناب انس کہتے ہیں نماز پڑھا کے آپ فارغ ہوئے اور ہمارے لیے دنیا آخرت کی ہر بلائی کی دعائیں مانگنے لگ گئے۔ خادم کے لیے کیسی دعائیں، میرے گھر والوں کے لیے ہر دعا کرنے لگ گئے۔ میری ماں جی نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی خویدیموں کا انس، ہمارے لیے تو دعائیں آپ نے فرما دیں، یہ جو آپ کا خادم خاص ہے انس، اس کے لیے کوئی خصوصی دعا کریں، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں۔ جناب انس کہتے ہیں پھر آپ نے میرے لیے علیحدہ سے دعائیں کی، دنیا آخرت کی کوئی بھلائی آپ نے نہ چھوڑی، ساری بھلائیاں ہی میرے لیے اللہ سے مانگتے رہے، اور سب کچھ مانگ کے آخر میں آپ نے یہ 2 دعائیں کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، اللہ میرے خادم انس کے مال میں بھی برکت کر دے اور اولاد میں بھی برکت کر دے۔ جناب انس کہتے ہیں پورے مدینہ میں تمام انصار صحابہ سے سب سے زیادہ مال اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، اور اولاد بھی میرے پاس ہے 120 سے زائد۔ جناب انس کہتے ہیں میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا کہ اے ابا جان، اے نانا جان، آپ کی اولادوں کی اولاد 120 سے اوپر اللہ نے ان کی تعداد کر دی ہوئی ہے۔ مال میں برکت، اولاد میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 1-2 عادات طیبہ، اخلاق مبارکہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے حوالے سے عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 9ویں خصوصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم بیمار ہو جاتے تو ان کی عیادت کرتے، حتیٰ کہ ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ نے اس کی عیادت کی، اس کے سرہانے بیٹھ کے، اور آپ کی عیادت کی برکت سے اللہ نے اس بچے کو جنتی بھی بنایا، اس نے کلمہ بھی پڑھا، اس کو جا کے دین کی دعوت بھی دی۔ آپ علیہ السلام کی ایک اور عظیم خصوصیت، خوشی میں بھی شرکت، شادی کے بارے میں فکر مندی اور خیال، اور اس بارے میں اگر کوئی عرض کر دے تو اس کی کوشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی وفادار انسان تھے، آپ تو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے، فلاں یہ خدمت کرتا تھا، فلاں یہ خدمت کرتا تھا، فلاں یہ خدمت کرتا تھا۔ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون رب کے پاس چلی جاتی ہے، صغروا امرہا، صحابہ کہتے ہیں معمولی فوتگی ہے، کیا آپ کو تکلیف دینی ہے؟ جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ کہاں گئی؟ صحابہ بتاتے ہیں ہم نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ آپ صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے اللہ کے پیارے نبی اس کالے رنگ والی خادمہ، مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھتے ہیں، صف بناتے ہیں، صحابہ کو پیچھے کھڑے کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں۔ آخری عرض سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو دنیا سے جاتے ہوئے جو آپ نے امت کو آخری وصیتیں کی تھیں ان کے اندر یہ 2 وصیتیں خصوصی تھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔